بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر عمران خان کس مٹی کا بنا ہے؟ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے شہباز شریف یا بلاول یا زرداری یا نواز شریف؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اب جو مقدمات کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہوا اب یہ ہے کہ ایک طرف عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی عدالت میں پیش ہو، وارنٹ گرفتاری ہیں۔ عدالت میں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی گرفتاری ڈال دی جائے۔ پوری طرح سے سہولت کاری چل رہی ہے، مگر عمران خان کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا۔ 76 مقدمات، آج رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ عمران خان کی بہن عدالت گئیں اور انہوں نے کہا کہ پتہ تو چلے کتنے کیسز ہیں۔ صرف اسلام آباد میں 76 مقدمات عمران خان کے خلاف ہیں۔ 76۔ باقی صوبوں میں، باقی ملک میں تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہے۔ تو ایک ریکارڈ بن گیا ہے۔ لیکن آج گرفتاریاں ہوئیں، عمر ایوب کو گرفتار کر لیا، اس کے علاوہ سابق وزیر راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا، پھر احمد چٹھا کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک طرف یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کہ جی کسی طرح دباؤ میں لایا جائے، دوسری طرف ملاقاتیں بھی تیز کی جا رہی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جی فیصل واڈا صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملنے، پہلے وہ بلاول سے مل چکے، پھر رانا ثناء اللہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی دوڑ لگا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، نیا سیٹ اپ میں اپنا حصہ کس طرح سے لے، کیونکہ یہ تو اب کہانی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ سارا سیٹ اپ لایا گیا تھا یہ تو ہو گیا فارغ، تو لہٰذا اب نئے سیٹ اپ میں اپنا اپنا کوئی حصہ لیا جائے۔ لیکن لگتا ہے کہ عمران خان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک تو ظاہر ہے 9 مئی کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو کچھ وقت دے دیں، کوئی سال 2 سال دے دیں، کچھ تھوڑا سا ٹائم آگے لے جائیں، لیکن عمران خان کو اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ تک کہا جا رہا ہے ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کوئی جلسہ جلوس یہ کچھ نہیں کریں گے، بس بنی گالہ میں رہیں، آزاد رہیں، بیانات دیں، سب کچھ ہو، لیکن حکومت کو کچھ نہ کریں۔ تو عمران خان یہ نہیں مان رہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نئے نئے کیسز بن رہے ہیں۔ آج تو یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب نے پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ کر دیا کہ نہ میڈیا آ رہا ہے نہ کوئی اور ہے، تو کیس ہی کل کے لیے پھر ملتوی کرنا پڑ گیا۔ لیکن آج عمران خان نے شیخ رشید کو گلے لگا لیا، فواد چودھری سے بھی طویل ملاقات ہوئی، فواد چودھری کو بھی تھپکی دی، پھر اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی سے بھی طویل ملاقات ہو گئی۔ تو چیزیں آپ دیکھیے دونوں طرح سے چل رہی ہیں۔ وہ جس طرح کہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہوتی ہے نا جی، کہ ادھر سے ڈنڈا مارا ہے، وہ سختی ہو رہی ہے، دوسری طرف لالچ دیا جا رہا ہے۔ تو اب عمران خان کیا فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ سختی کر کے دیکھ لیا، ابھی جو کچھ ڈی چوک پہ ہوا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا تو وہ بتا دیا۔ لیکن عمران خان یقیناً افسردہ ہیں، دکھی ہیں، جو کچھ ان کے ورکرز کے ساتھ ہوا، جو شہادتیں ہوئیں، جو لوگ زخمی ہوئے۔ لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں نہیں، میں جب رہا ہوں گا پھر میں اپنی مرضی کروں گا، تو رکھنا ہے قید تو رکھ لو، آگے بھی رکھا ہے۔ تو جو نیا سیٹ اپ لانے کی بات ہو رہی ہے، چلنا اس نے بھی نہیں ہے، یہ نہیں چل سکا۔ شہباز شریف اگر نہیں چل سکا اتنی تابعداری کے ساتھ بھی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اب کہ جو شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں بار بار بھاگ کے سعودی عرب، محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، تو اصل میں اب یہ خبر منیب فاروق صاحب نے دی ہے کہ جی وہ ریاست، صرف حکومت نہیں ہے، ریاست کی کوشش ہے کہ ٹرمپ کو ڈیل کیا جائے تھرو ریاض، یعنی محمد بن سلمان کے ذریعے، کہ جی آپ ٹرمپ کو منا کے رکھیں، ہمارا ساتھ دے دیں، عمران خان کے ساتھ نہ جائیں۔ تو بھاگ کے ادھر جایا جا رہا ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ لیکن عمران خان کے پاس جو آخری کارڈ، انہوں نے کہا نا کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے، میں وہ اس کا جلد اعلان کر دوں گا، میں بتاتا ہوں، آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، اس کا انتظار کریں، میرے بہادر ورکرز ہیں، میں ان کو سراہتا ہوں، آپ ڈٹے رہیں۔ یہ بات آج عمران خان نے کی۔ اس پر جناب حبیب اکرم صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا جہازوں کی آمد و رفت پر، طیاروں کی آمد و رفت پر ذرا نظر رکھیں، کون سے طیارے آ رہے ہیں، کون سے جا رہے ہیں ملک میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو عمران خان کے پاس کوئی ایک کارڈ نہیں ہے، کئی کارڈ ہیں۔ وہ کارڈ کیا ہے اس کا آپ اندازہ طیارے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سے لگا لیں۔ پھر نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ تو ہیں ہی، ساتھ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ جا کر سفیروں سے مل رہے ہیں، منت ترلا کر رہے ہیں، ان کو بریفنگز دے رہے ہیں کہ جی وہ اصل میں ڈی چوک میں یہ ہو گیا تھا، اصل میں جی وہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، ایسے نہیں، یہ رپورٹ ہی، الجزیرہ بھی رپورٹ غلط کر رہا ہے جی، بی بی سی بھی غلط کر رہا ہے جی، انڈیپینڈنٹ بھی غلط کر رہا ہے، جیو بھی غلط کر رہا ہے، گارڈین بھی غلط کر رہا ہے، سارے وائس آف امریکہ بھی غلط کر رہا ہے۔ تو آگے سے ان کو جواب ظاہر ہے وہ مل رہا ہے کہ نہیں، آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، سارے نظام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کوئی ادھر بھاگ، کوئی ادھر بھاگ، کوئی فلاں کار، کوئی عمران خان کو منا، اچھا سختی کر کے، کوئی
ان کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں مزید سختی کریں عمران خان پر تو پھر شاید مان جائے، اس کے لوگوں کو گرفتار کریں. عمر ایوب کو بھی گرفتار کر لیا، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی اچھا ان کو مذاکرات کے لیے بنایا تھا، اور لوگوں کو بلا گرفتار کریں. اب اس وقت ایسے نہیں کہہ رہے رپورٹرز کہ پولیس کے ماتحت دے دیا عدلیہ کو بیلنس کے لیے نہیں رہی. اب منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی 2 درجن سے زیادہ درخواستیں ہیں اور چیلنج کیا ہوا ہے، اس پر فل کورٹ بنائیں. انہوں نے چیف جسٹس کو یا افریدی کو خط لکھ دیا ہے کہ اس پر آپ ایک فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، فل کورٹ لگائیں، کیونکہ جو اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا جس میں ججز کی تعیناتی ہونی ہے، اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ تو ساری ایک شرمندگی کا باعث ساری ایکسرسائز ہوگی کہ ججز لگائے یا کمیشن کا اجلاس ہوئے، لہٰذا کمیشن کا اجلاس بھی نہ کریں اور پہلے فل کورٹ اجلاس بلائیں. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور منیب اختر نے اس پر عدالت کا کہا تھا، لیکن ہماری تو سنی ہی نہیں گئی اور رجسٹرار نے ہی نہیں سنا. تو یہ بھی ایک چارج شیٹ نظر آ رہی ہے موجودہ نظام کے خلاف بھی اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی. تو یہ جو سمجھتے تھے 26ویں آئینی ترمیم کر کے ہم کوئی فرعون پلس ہو جائیں گے، ہم شہنشاہ معظم ہو جائیں گے، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہوگی، صبح شام ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارے کہنے پر لوگوں کی زندگیاں ہوں گی، جس کو چاہیں گے مار دیں گے، جس کو چاہیں گے زندہ رکھیں گے. تو اب لگا تو یہ اتنی طاقت آ گئی ہے اور یہ سب ہو گیا ہے، لیکن ریزسٹنس ایسی آ رہی ہے آگے سے، اتنا لوگوں میں غصہ آ رہا ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اسی سے ان کے یعنی پر جل رہے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اور اسی لیے اب یہ سب دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ. آج جناب یہ گرفتاریاں ہوئیں اور عمران خان پر فرد جرم عائد کر دے گی 9 مئی GHQ حملہ کیس میں، اور اس طرح سے عمران خان صاحب پر اب میرا خیال ہے کوئی 14 نئے مقدمات ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور کل تعداد 76 ہو گئی ہے. وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ ان گرفتاریوں سے عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے، نہ ہی پریشرائز ہو رہے ہیں، کیونکہ آج وہ اتنے حشاش بشاش تھے کہ فواد چودھری کو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اثاثہ قرار دے دیا، فواد چودھری کو بھی ذرا ایکٹیو کر دیا، وہ اور زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. اور ایک الگ ٹیم لگتا ہے تیار ہو رہی ہے، فواد چودھری کو کہنا، شیخ رشید کو گلے لگانا، فواد چودھری کو تھپکی دینا، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور فواد چودھری نے آ کے کہا جی عمران خان جس طرح پہلے حشاش بشاش تھے بالکل اس طرح سے ہیں، ان کا حوصلہ، ان کا عزم، وہ دیکھ کر وہ بھی فواد چودھری بھی حیران ہو رہے ہیں. باقی اب جو فارمولہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے اب یہ جو قومی حکومت بنانی ہے اس میں تحریک انصاف کو بھی کوئی 4 وزارتیں دے دی جائے. اسد طور نے خبر دی ہے. اب عمران خان اس پر راضی ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ ابھی تک مسئلہ ہے، ورنہ تو قومی حکومت کا پہلے بھی خواب تھا. اب ان کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے کہ اچھا شہباز کو مائنس کر دیتے ہیں، نون لیگ مائنس ہو جائے گی. نون لیگ کہتی ہے ہم یہاں سے مائنس ہو جائیں، پنجاب میں ہمیں مریم رہنے دیں، بس وہاں رہنے دیں. لیکن یہاں جو سیٹ اپ آئے گا نیشنل گورنمنٹ کا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بلاول کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسا آ جائے جس طرح کے کوئی شوکت عزیز تھے، کوئی جس طرح کا وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب، یا جس طرح کے محسن نقوی ہیں، کچھ اس طرح کا بندہ آ جائے وزیر اعظم، یہ بھی سوچا جا رہا ہے. لیکن وہ جب آئے گا تو مریم صاحبہ کی جو کارکردگی ہے، جو 0/0 ہے، تو وہ کیا چل سکے گی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا. ابھی تو نون لیگ اپنے سروائیول کے لیے ایک جنگ لڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو گیا، ووٹ بینک بھی ان کا فارغ ہو گیا ہے. نئے الیکشنز وہ کروا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے سیاسی موت ہے. وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. پہلے تو وینٹیلیٹر کا مسئلہ تھا نا، اب تو سانسیں بھی بند ہو جائیں گی. تو لہٰذا وہ اپنی ڈیل کے چکر میں ہے کہ آئندہ ہمیں کیا دیں گے، ہمارا بچاؤ کس طرح ہوگا. عمران خان کو باہر نہ نکالیے، عمران خان باہر آ گیا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا. وہ صرف اسی پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھ کے بھی دیکھ لیا ہے جیل میں، معاملات دن بدن اور زیادہ خراب ہوئے ہیں، اور زیادہ خراب ہونے ہیں، اس کی پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھنی ہے. رہا کرتے ہیں تو وہ مان نہیں رہا، اور رہا ہوگا تو وہ خود ہی 26ویں آئینی ترمیم بھی واپس کرا دے گا، وہ الیکشنز بھی کروا دے گا، وہ اس سیٹ اپ کو بھی فارغ کرا دے گا. تو یہاں پر اب مسئلہ پھنسا ہوا ہے. تو لہٰذا ایک اور عمران خان صاحب کو آپشن یہ دی جا رہی ہے کہ جی آپ یہ جو نیشنل گورنمنٹ بنانے لگے ہیں مائنس نون لیگ کر کے، یعنی نون لیگ بھی شاید اس میں کچھ حصہ ہو جائے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. آپ کی بہت سی باتیں ہم مان لیں گے، صرف آپ اس کو کریڈیبلٹی دے دیں، اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز ہم کروا دیں گے کچھ عرصے کے بعد، الیکشنز وقت سے پہلے کروا دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پر کس حد تک مانتے ہیں. ابھی تک تو وہ نہیں مان رہے اس چیز پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.